موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب سورة الجمعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ سابقہ درس میں آپ سن چکے ہیں کہ پہلے ذکر ہے امیین کا، اس سے مراد عرب ہے، یعنی قریش مکہ ہے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی اور جن کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا. اب ان کے بعد جو روئے سخن ہے وہ اہل کتاب کی بات، اور اہل کتاب سے مراد کون ہیں؟ یعنی یہود اور نصارہ. کیونکہ یہی اہل کتاب ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے. یہودی بھی موجود تھے، نصرانی بھی موجود تھے. یہود جو ہیں وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف یعنی اپنا نسبت کرتے ہیں اور ان کے پاس کتاب تورات ہے، اور نصارہ جو ہیں ان کا تعلق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور کتاب انجیل ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ دونوں فرقے جو ہیں، دونوں جماعتیں جو ہیں، یہ غلو کا شکار ہو گئے. غلو کا معنی ہوتا ہے، یاد رکھو، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ دین میں غلو نہ کرو. اور افسوس یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ حضور کی امت بھی اس وقت غلو میں مبتلا ہے. حالانکہ حضور پاک نے، رحمت دو عالم نے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی امت کو کہ خبردار غلو میں نہ پڑنا، تم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہو گئی. اچھا، غلو کا معنی سمجھیں کہ غلو کیا ہوتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو غلو جو ہے، یاد رکھیں کہ یہ دو قسم ہے.
ایک غلو ہے عبادات، اور اسی طرح ایک غلو ہے معتقدات یعنی عقائد۔ عبادات میں غلو کیا ہے کہ آدمی وہ کام کرے عبادت سمجھ کر جو اللہ نے ہمیں حکم نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں فرمایا، صحابہ نے عمل نہیں فرمایا، وہ آ کر نہیں جی محبت کی دلیل ہے، ہم تو محبت میں کرتے ہیں نا، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اذان سے پہلے یا بعد میں یا جمعہ کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ تو محبت ہے۔ تو یہ غلو ہے کہ ہر وہ کام عبادت سمجھ کے کرنا جس کو سرکار دو جہاں نے نہیں کیا، تو یہ عبادات میں غلو ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی غلو ہوتا ہے کہ آدمی یعنی کسی ایسی انتہا پہ چلا جائے، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا، کہنے لگے بھائی کمال ہے، پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کی تو عمر ہوتی تھی 1000 سال، 500 سال، 300 سال، 400 سال، اور ہماری امت جو ہے حضور کی امت جو ہے اس کی یعنی اکثر عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو 100 پہ بھی چلے جاتے ہیں، 100 سے آگے بھی نکل جاتے ہیں، لیکن عام یہی ہوگا 60 70 65 70 72 بس۔ تو انہوں نے کہا بھی ایک آدمی نے مثلا سرکار اللہ کی عبادت کی ہے 200 سال، ہم نے کی کتنا؟ اگر ہماری عمر ہو جائے مثلا 80 سال تو اس میں 15 سال تو بلوغت سے پہلے کے بچپن میں نکل گئے، باقی جو 65 سال ہمارے بعد بچیں گے اس میں آدھے رات کے گزر گئے سوتے میں، باقی جو دن میں بچیں گے اس میں ہم نے کتنی عبادت کر لی۔ انہوں نے کہا بھائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج معاہدہ کرتے ہیں کہ ایک نے کہا کہ بھائی میں تو اپنے آپ کو خصی کر دیتا ہوں تاکہ مجھے خواہش ہی نہ ہو، عورت کی شہوت ہی نہ ہو، اور کبھی میں بیوی نکاح شکا کے قریب نہیں جاؤں گا، کیوں جب شادی کروں گا تو بیوی ہے، پھر بچے ہیں، پھر ان کی ذمہ داریاں ہیں، پھر عبادت تو نہیں ہو سکتی۔ دوسرے نے کہا اچھا بھائی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں سارا سال روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں، روزانہ روزہ، ہر روز روزہ، صیام الدہر۔ تیسرے نے کہا کہ بھائی میں اب رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، بس ساری رات عبادت، دن میں کچھ آرام کر لیا تو کر لیا ورنہ عبادت۔ اسی طرح انہوں نے پروگرام بنایا اور ان کا مقصد کیا تھا؟ بھائی اللہ کی رضا حاصل کریں، ہماری زندگی عبادت میں گزرے، اللہ کی اطاعت میں گزرے، روزے میں گزرے، تلاوت قرآن میں گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہے تم لوگوں نے ایسا معاہدہ کیا ہے، پروگرام بنایا۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ایکم مثلی، کون ہے تم سے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ تم ترقی کر کے میرے مرتبے کو پہنچ سکتے ہو؟ نے کہا لا یا رسول اللہ، اب تو اللہ کے نبی ہیں، ہم کیسے وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو فرمایا عجیب بات ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اگر اللہ اچھی نعمت دیتا ہے کھا لیتا ہوں، نہیں دیتا ہے صبر کر لیتا ہوں۔ یہ کیا ہے کہ میں روز روزہ رکھوں گا اور میں شادی نہیں کروں گا؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ غلو ہے، خبردار ایسی چیزوں میں نہ پڑو، یہ رہبانیت ہے، اور لا رہبانیت فی الاسلام۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے روزہ رکھنا ہے، دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ رمضان کا روزہ رکھ لو، 6 دن جو ہے بعد میں روزے رکھ لو، گویا کہ آپ نے پورا سال روزہ رکھا، کیونکہ 1 مہینے کے 10 کے حساب سے اگر آپ دیں گے، 30 کا مہینہ ہے، 10 300 ہو گیا، 6 کو 10 سے ضرب دیں گے 60 ہو گیا، 360 روزے ہو گئے، گویا 1 کا 10 تو ملے گا ہی ملے گا نا۔ یہ تو الگ بات ہے نا کہ حرم میں 1 کا لاکھ مل جائے، ورنہ 1 کا 10 تو ملنا ہی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ تو نص ہے۔
آپ نے فرمایا کہ اگر تم زیادہ روزہ بھی رکھنا چاہتے ہو تو لیالی البید میں روزہ رکھو، 13 کو روزہ رکھو، 14 کو روزہ رکھو، 15 کو روزہ رکھو. جب 3 روزے رکھو گے گویا تمہارا 1 مہینے کے روزے ہو گئے. 3 کو 10 سے ضرب دیں گے 30 بن جائیں گے. آپ نے فرمایا اگر تم اس سے بھی زیادہ روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ہر سوموار اور یوم الخمیس یہ 2 دن جو ہے روزے رکھو تو ہفتے میں 2 روزے ہو گئے، مہینے میں 8 ہو گئے. 8 ضرب 10 پھر تمہارے 80 روزے ہو گئے. تم نے اور زیادہ روزہ رکھنا ہے تو 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لو. تم نے اور زیادہ روزہ رکھنا ہے تو استقبال رمضان کے لیے شعبان میں روزے رکھ لو. یہ تو نہیں ہے نا کہ آدمی، آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل صوم جو ہے صوم داؤد علیہ السلام ہے، یصوم یومن و یفطر یومن، کہ حضرت داؤد اللہ کا پیغمبر ہے اور شان والے پیغمبر ہیں، اور ان کا روزہ جو ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے. تو یہ بھی غلو ہے کہ آدمی اتنا بڑھ جائے کہ جو اس کی طاقت سے بھی باہر. اسی طرح کا ایک واقعہ روایات میں آتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی. اس نے کہا کہ حضرت میری ایک درخواست ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ. تو اس نے کہا کہ انا زوجی یصوم النہار و یقوم اللیل، کہ میرا خامن جو ہے وہ دن میں روزے رکھتا ہے اور رات کو تہجد پڑھتا ہے ساری رات. تو حضرت عمر نے فرمایا نعم الرجل، تمہارا خامن تو بھائی بڑا اچھا آدمی ہوا، ماشاء اللہ بڑا عابد زاہد آدمی ہوا. وہ بھی بیچاری ڈر کے ہمارے ہٹ گئی. حضرت عمر کے سامنے زیادہ بات کرنا بھی تو بڑا مشکل تھا نا. وہ جب بیچاری پیچھے ہٹ گئی تو ایک روایت میں ہے کہ ابی ابن کعب نے اور ایک میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے رضی اللہ عنہم، انہوں نے کہا امیر المومنین وہ بیچاری خامد کی شکایت کر رہی تھی اور آپ نے تعریف کر دی تو ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی. انہوں نے کہا نہیں کہ وہ شکایت تو نہیں کر رہی تھی، وہ تعریف کر رہی تھی کہ میرا خامد دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے. انہوں نے کہا حضرت یہی تو شکایت تھی کہ حضرت تو صوفی بن گئے، دن کو روزے رکھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے ہیں، بیوی کا حق کون ادا کرے گا؟ تو بیوی کو گھر میں اس نے کوئی روٹی پکانے کے لیے نکرانی رکھا ہوا ہے، اس کے حقوق نہیں ہے. تم بڑھاپے میں بھی ادھر ادھر منہ مارنا چاہتے ہو تو بیوی تمہاری کوئی فرشتہ ہے، اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو وہ پھر وہ بھی کوئی اور دکان ڈھونڈے گی. تو حضرت عمر نے کہا بھئی بات تمہاری ٹھیک ہے، میں تو شکایت سمجھا ہی نہیں. اچھا ایسا کرو اس کے خاوند کو بلاؤ، بیوی کو بلاؤ، فیصلہ بھی تم کر دو، میں تو سمجھا ہی نہیں اس کی بات. ان نے بلا لیا. ان کا خاوند جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تمہاری بیوی نے شکایت کی ہے کہ تم روز روزہ رکھتے ہو. اس نے کہا حضرت روزہ رکھنا عبادت ہے، میں روزہ رکھتا ہوں. میں اللہ کے بندے جب آدمی روزانہ روزہ رکھے گا تو لازمی بات ہے کمزور ہوگا. اچھا روزے میں ایک صفت ہے کہ یہ شہوت کو ختم کرتا ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ جو نوجوان پیسہ نہیں رکھتے نکاح کرنے کا روزہ رکھا کریں. فإن الصوم له وجاء، ان کے روزہ جو ہے ڈھال بن جائے گا، گناہوں سے بچ جائیں گے. اور رات کو تم تہجد پڑھتے ہو تو بیوی کے حقوق کیسے ادا کرو گے؟ کون ادا کرے گا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ایک دفعہ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے مسئلہ پوچھنا تھا حضرت ابن عباس سے، تو رات کو عشاء کے بعد کچھ تاخیر سے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عباس بالکل غسل فرما کے اچھے کپڑے پہن کے اور خوشبو لگا کے بالکل جو ہے وہ تیار کھڑے ہیں.
تو میں سلام کیا، میں نے کہا حضرت آپ نے کہیں باہر جانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں باہر. انہوں نے کہا تیار تو ایسے لگ رہے ہیں آپ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. انا للہ. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، نے کہا نہیں میں نے کہیں نہیں جانا ہے، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، بیوی کے پاس جا رہا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ بیوی بن سنور کے خاوند کا استقبال کرے، تو بیوی نہیں چاہتی کہ خاوند بھی کوئی انسان کی شکل میں میرے پاس آئے، بھوت بن کے تو نہ آ جائے نا. کہ کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو اور سارا دن جو مزدوری کی ہے سیمنٹ سر میں پڑی ہوئی ہو، گریس سے لپا پوا ہوا ہو کہ ساتھ جائے بدبو سے الٹی آنے لگ جائے، تو کیا بیوی بیچاری کیا عذاب ہے، سمجھے گی بھگتنا ہے، کیا کریں. خامد ہے وہ ٹھیک ہے، یہی سوچ لیں گے بھی چلو بندہ نہ صحیح کہ نہیں، بندر کے ساتھ واسطہ پڑ گیا. تو نے فرمایا بیوی کا بھی تو حق ہے کہ تم تیار ہو کے جاؤ. اچھا صحابہ بھی تو بڑے ایمان والے تھے نا. انہوں نے کہا حضرت ابن عباس چلو آپ مجھے سمجھائیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ بیوی کا کتنا حق ہے. حضرت ابن عباس نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہ جی پڑھا تو ہے. انہوں نے کہا پڑھا ہے، میرے خیال میں سمجھا نہیں ہے. نے کہا جی کیا مطلب؟ میں نے قرآن پڑھا ہے ماشاء اللہ، میں سمجھتا بھی ہوں. میں قرآن پاک میں ایک آدمی کو کتنا بیویاں کرنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا جی 4. اب نے کہا اگر ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں تو ہر بیوی کا کتنی راتوں کے بعد نمبر آئے گا؟ انہوں نے کہا جی 3 راتیں باقی اور چوتھی. تو انہوں نے کہا 3 راتیں عبادت کیا کرو، چوتھی رات بیوی کو دیا کرو. یہ حق ہے تمہارے اوپر، اس کے حق ادا کرو. تو یہ بھی غلو ہے کہ آدمی عبادت میں اپنے آپ کو کہے جی بس میں تو عبادت کر. اللہ کے بندے انبیاء کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عباد اللہ الصالحین کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اچھا یہ بھی غلو ہوتا ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں رواج ہے ماشاء اللہ کہ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں ہوتی ہیں، مردوں کی علیحدہ ہوتی ہیں، عورتوں کی علیحدہ ہوتی ہے. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے کبھی صلاۃ التسبیح کی جماعت کرائی ہے؟ بھائی احناف کے نزدیک تو نفل میں جماعت ہوتی ہی نہیں، تہجد کی جماعت بھی نہیں ہوتی. تراویح جو ہے وہ تو سنت مؤکدہ ہے، وہ نفل تو نہیں ہے. وہ تو صرف سنت نہیں، سنت مؤکدہ ہے. یہ بعد میں جو یہاں 10 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس کے قائل نہیں. وہ فرماتے ہیں کبھی حضور نے تہجد کی جماعت نہیں کی، تہجد حضور ہمیشہ گھر میں پڑھتے تھے. تو اب یہ بھی ایک غلو ہے کہ آدمی اپنی طرف سے عبادات میں اضافہ کر لے. اب بزرگوں کی مزار پہ جانا جو ہے بالکل جائز ہے، قبرستان میں جانا جائز ہے، ان کے لیے دعا مانگنا جائز ہے، ان کے لیے بخشش مانگنا جائز ہے، کوئی منع نہیں. قبروں کا احترام کرنا جو ہے وہ بھی شرعاً جائز ہے، کہ حتیٰ کے بعد فقہا لکھتے ہیں کہ قبروں کے اندر جوتا پہن کے بھی نہ چلو. ہاں اگر جوتا تمہارا پاک ہے تو پھر پہن سکتے ہو، جیسے مسجد میں بھی پاک جوتا پہن سکتے ہو تو قبرستان میں بھی پہن سکتے ہو. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ خبردار کسی قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے نہ چلنا. بعض قبریں مٹ جاتی ہیں نہ نشان نہیں ہوتے، لیکن پتہ ہوتا ہے ہمیں قبرستان ہے تو خیال کرو رستے پہ چلو، قبروں کے اوپر نہ چلو. حضور نے فرمایا قبر کا ٹیک لگا کے مت بیٹھو، احترام ہے قبر کا. اور فرمایا کہ جب بھی قبرستان سے گزرو تو سلام کے بغیر نہ گزرو. السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم. ان کے لیے دعا کرو. حضور لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے جنت البقیع الغرقد پہ کھڑے ہو کر. اب یہ تو شریعت ہے اور جائز ہے کہ آدمی جہاں رہتا ہے بزرگوں کی مزار پہ جائے، اپنے والدین کی قبروں پہ جائے.
ویسے مسلمانوں کے قبرستان میں جائے، ان کو دیکھے اور یاد کرے کہ اسی جگہ میں نے بھی آنا ہے. یہ جائز ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، کوئی منع نہیں. اب یہ غلب ہے کہ قبروں پہ جا کے جناب طواف کر رہا ہے، قبروں پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے، قبروں پہ جا کے ان کی چوکھٹ پہ بوسے دے رہا ہے، ان کے مزار پہ بوسے دے رہا ہے، قبروں کو پکا بنا رہا ہے، ان پہ غلاف چڑھا رہا ہے، ان کو 1 سال میں عرق غلاب سے غسل دیا جا رہا ہے. یہ غلب ہے، یہ وہ غلب ہے جو حد سے بڑھ جانے کے بعد عبادت کے بجائے بدعات میں پڑ گیا. یہ غلب ہے. یعنی آپ الحمدللہ حضور کی امت ہیں، اللہ ہمیں حضور کی امت میں رکھے، اسی پہ موت آئے اور اسی پہ ہم اٹھیں قیامت میں. اسی لیے ایک دعا ہے نا، انسان کو یاد رکھنی چاہیے، وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. أَلَا هَٰذِهِ الشَّهَادَةُ نَحْيَا وَعَلَيْهَا نَمُوتُ وَعَلَيْهَا نُبْعَثُ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ. نہ تو یا اللہ ہمیں دین اسلام پہ قائم فرما، اسی پہ موت دے اور اسی پہ اٹھانا قیامت والے دن. تو یہ باتیں جو ہے نا حضرت، یہ غلب ہے. اب ایمان سے کہیں کہ ساری کائنات میں سرکار دو عالم کی قبر مبارک سے بھی کوئی قبر افضل ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ امام مالک تو اتنا آگے چلا گیا نا، وہ تو کہتا ہے مکہ مکرمہ سے بھی مدینہ افضل ہے. یعنی اس کی محبت کا تو یہ عالم ہے، وہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ افضل ہے. تو اگر سرکار دو عالم کی قبر مبارک سے کائنات میں کوئی قبر افضل نہیں ہے، تو کیا صحابہ کے پاس اتنی توفیق نہیں تھی کہ حضور کی قبر مبارک کو پکا بنا دیتے؟ چلو ابتدا میں غربت تھی نا، بعد میں تو فتوحات کے ڈھیر لگ گئے، اموال غنائم کے ڈھیر لگ گئے، وہ تو خزانے بھر گئے اسلام کے. تو کیا حضور پاک کی قبر مبارک کو پتھر لگایا گیا، کوئی کتبہ لگایا گیا، قبر مبارک کو سنوارا گیا، بنایا گیا، اوپر غلاف ڈالا گیا، صحابہ تابعین، یہ جو اب جو چیز بنی ہے تو بہت بعد کی ہے. اس کا تعلق تو نہ حضور صحابہ کے زمانے سے نہ تابعین کے زمانے سے ہے. یہ جو جالیاں مبارک ہیں یا اس کے بعد جو سرکار دو جہاں کی قبر مبارک کے ارد گرد میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، تو نور الدین زنگی کے دور کی بات ہے. کیونکہ بعض دشمنوں نے کوشش کی تھی کہ حضور پاک کی سرنگ لگا کے مزار مبارک سے آپ کا جسد لے جائیں، تو اللہ نے ان کو خواب دکھلایا اور اس کے بعد انہوں نے آگے پھر اس کو بند کر دیا ہمیشہ کے لیے. اسی طرح جو آپ کو گنبد مبارک ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہے، نہ صحابہ کے زمانے میں ہے، نہ تابعین کے زمانے میں ہے. یہ تو بہت بعد کی چیز ہے. چونکہ اب اس گنبد کو نسبت ہو گئی ہے، اب ادب کا تقاضا یہ ہے کہ قائم رہے. جیسے حضور سے پہلے غلاف ڈالا گیا کعبے پر، چونکہ اب غلاف ڈالنا کعبے کا ایک ادب تھا، حضور نے قائم رکھا، چھیڑا نہیں. لیکن کعبہ شریف کے علاوہ سب سے جو محسنہ حضور کی بیوی ہے، جو ام الاولاد ہے، جس سے حضور کی ساری اولاد ہے، وہ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے اور حضور کی زندگی میں فوت ہوئی. حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا ہے. لیکن کیا آپ نے ان کی قبر مبارک کو کوئی پکا بنایا ہو، کوئی پتھر لگایا ہو، کوئی نشانی لگائی ہو، کوئی اوپر نام لکھ کے سیدہ خدیجہ امہات المومنین کا نام لکھا ہو؟ حضور کے بیٹے طیب طاہر قاسم سارے حضور کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں. حضور کی بیٹیاں بی بی رقیہ، ام کلثوم، بی بی زینب حضور کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں. صرف بی بی فاطمہ بعد میں فوت ہوئی ہے.
تو یہ غلو ہے، یاد رکھو، اس کو کہتے ہیں غلو فی العبادات، کہ عبادت میں غلو کرنا، لباس میں غلو کرنا. اسی طرح خود ایسی نمازیں کہ جی فلاں رات جو ہے لیلۃ القدر کی، اس میں آپ نے 100 رکعت پڑھنی ہے، اور فلاں دفعہ آپ نے 1000 دفعہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. یہ غلو ہے، اور یہی آدمی کو برباد کر دیتا. ہمیشہ یاد. اچھا، اسی طرح غلو فی العقیدہ ہے. غلو فی العقیدہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یا تو ایک شخصیت کو بڑھا دیا جائے، یا نعوذ باللہ اس کی شان کو گھٹا دیا جائے. یہ بھی غلو ہے کہ بالکل انبیاء کا منکر ہو بیٹھے گا جی کوئی نبی قبروں میں زندہ نہیں، مر گئے، مٹی میں مل گئے. یہ بھی توہین ہے، یہ غلو ہے. اور کبھی یوں پڑھانے پہ آ جائے کہ بھئی اللہ کا نبی جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اللہ کا نبی جو ہے وہ بظاہر نبی ہے لیکن خود الہ ہے، یا اللہ کا نبی جو ہے وہ ان 3 میں ہے، الہ ہے لیکن 3 میں چھپا ہوا ہے. یہ غلو ہے. یا اسی طرح یہ سمجھے کہ بھئی ہماری جو قوم ہے نا، یہودی یا اسرائیلی یا عیسائی نصرانی، ہم ساری کائنات میں افضل ہیں، بس باقی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں. یہ غلو کہ وہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں. اس سے معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیٹا تو حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے نا، کہ حضرت عزیر کو، پھر یہ جمع کا سکھا کہ ہم بھی بیٹے ہیں. بات سمجھو، قرآن کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہود کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. نصرانی کہتے تھے حضرت مسیح اللہ کا بیٹا ہے. لیکن یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب بیٹے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباؤہ. پھر تو بیٹے بہت ہو گئے. تو بات کو سمجھیں. اس بیٹے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے بیٹے کے ہم دوست ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی علامت صلیب کو گلے میں لٹکاتے ہیں، ہم ہر کام میں کراس بنا کے حضرت عیسیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو جب بیٹے کے دوست ہیں تو ہم بھی تو بیٹے ہو گئے نا اللہ کے. جیسے آپ کے بیٹے کا کوئی دوست ہو، آپ کہتے ہیں بیٹا آپ بھی ہمارے لیے بیٹے ہیں یار، ہمارے بیٹے کے دوست ہو، ہمارے بیٹے کے کلاس فیلو ہو، اکٹھے رہتے ہو یار، تم بھی ہمارے بیٹے ہو. وہ اس بنا پہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ورنہ وہ جانتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے کہاں سے ہو گئے. تو اس لیے یہ بھی غلو ہے کہ آدمی سمجھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، اور ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں کائنات میں. یہ غلو. یہ بھی غلو وہ ہوتا ہے کہ آدمی انبیاء سے ایسی چیزیں مانگے جس کا بظاہر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ نصرانیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ایسا کریں کہ آسمان سے خوان اترے، سارے قسم کے کھانے ہوں اور ہم مزے سے کھاتے رہیں. اب نبوت کا یہی کام ہے کہ ان کو کھانا پکا کے منگوا دے. اللہ نبی اسی لیے بھیجتے ہیں کہ تمہارے کھانے کا انتظام کریں. وہ لوگ جیسے لا حول ولا قوة الا بالله العلي لا حول ولا قوة. جیسے کہ مکے والوں نے حضور پاک سے کہا تھا
وقالوا لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. انہوں نے کہا حضور ہم ایمان نہیں لاتے، آپ ایسا کریں اللہ سے کہیں کہ ہمارے نام خط لکھے اللہ میاں کہ فلان ابن فلان السلام علیکم، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میرے نبی کو مانو. وہ خط آئے ہم خود پڑھیں گے، ہمارے سامنے اترے، یہ نہ ہو کہ آپ گھر سے لکھ کے لے آئیں. تو یہ غلو ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں خط بھیجنے کی؟ اسلام لے آؤ لے آؤ، نہ لے آؤ جہنم میں جاؤ. اللہ کا کیا بگڑتا ہے بھائی؟ تو یہ جو ہے استغفر اللہ، یہ غلو ہے، یاد رکھ. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے مکے والوں نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن نؤمن لک، ہم ایمان نہیں لے آئیں گے، ہاں ایک شرط ہے، مکے میں نہریں جاری ہو جائیں، باغ لگ جائیں، سبزہ نکل جائے، پھر ہم ایمان لائیں گے. یہ غلو ہے کہ اپنی طرف سے دین میں جو چاہو اضافہ کر دو. اور اسی طرح غلو ہوتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کی شان کو گھٹاؤ، کہ پیغمبر آتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہوگا کہ ان انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. تو ہماری طرح انسان ہو، کوئی اللہ نے کتاب شتاب نہیں اتاری، ہم نہیں مانتے. یہ بھی غلو ہے کہ شان گھٹا دی. حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو قوم نے کیا کیا؟ نوح ہو کر جادلتنا، تم نے اتنا لمبا جھگڑا ہمارے ساتھ کر رکھا ہے، کیا چاہتے ہو ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے تمہاری بات مان لیں؟ ہم ہرگز نہیں مانتے. اکثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. تو یہ بھی غلو ہے، یعنی کسی کی شان کو بڑھا دینا کہ اس کو حد سے زیادہ، ولی الاولیاء کو نبی سے بھی بڑھا دینا، اماموں کو نبی سے بھی بڑھا دینا، اور نبی کو خدا بنا دینا، یہ غلو ہے. اور اسی طرح کسی کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بھی غلو. دین کس کا نام ہے کہ عین اعتدال ہو، نہ افراط ہو نہ تفریط، نہ زیادتی ہو نہ اس کے اندر کسی کی اللہ نے جو مقام نبی کو دیا ہے وہ نبی کا مقام ہے، جو اللہ نے ولی کو دیا ہے وہ ولی کا مقام ہے، جو اللہ نے عباد صالحین کو مقام دیا ہے وہ عباد صالحین کا مقام ہے، جو اللہ نے صدیقین کو مقام دیا ہے وہ صدیقین کا مقام ہے. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر تم مراتب کا خیال نہیں کرو گے تو پھر زندیق بن جاؤ. تو اس لیے اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو تورات دی، تورات کا حامل بنایا، تورات کا عالم بنایا، تورات کا حافظ بنایا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ تورات کو ہی بدل ڈالا. انہوں نے تورات کے احکام تحریف بھی ایسے کی کہ تحریف لفظی بھی کی اور تحریف معنوی بھی کی، ہر لحاظ سے تحریف کی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کسی گدھے پہ کتابیں رکھ دو، اب اس کے لیے بوجھ بھی برابر ہے، کتابوں کا ہو یا پتھروں کا ہو، بوجھ ہی ہے بس، اس نے کتاب سے کوئی فائدہ تو نہیں اٹھانا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے اس کی مثال بھی پھر یہی ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عالم اس کو نہیں کہتے جس نے کتابیں زیادہ پڑھی ہوں، جس نے 3-4 دفعہ PhD کی ہو. عالم اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی ہیبت ہو،
اور وہ اللہ کے حکم پہ چلتا ہو، ایک قدم بھی نہ ہٹاتا ہو، جتنا خشیت بڑھتی جائے گی سمجھو اتنا بڑا عالم ہے۔ اگر ایک آدمی ہے تقریریں کرتا ہے، اور جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا۔ جیسے اس نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں تو ہم ایک رات میں بھی کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اور جو نماز پڑھنے والے ہیں کیا ان کو بھی آتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے نیت کرنی ہے، میں نے ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، اس کو بھی پتہ نہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ، اس کو یہ پتہ نہیں کہ بھائی میں نے جب تکبیر تحریمہ کہنی ہے تو میری انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، بند ہوں، ان کا رخ کس طرف ہو۔ نہیں، بس ایک مذاق ہے جو اللہ اکبر کرتا، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ حضور پاک کی جو سنت ہے کہ بھی یا تو کان کے برابر یا کندھے کے برابر یا کان کی نیچے والے حصے کے برابر جو ہے ہاتھ ہوں اور انگلیاں بھی سیدھی ہوں اور اس کا رخ بھی اللہ کے کعبے کی طرف ہو۔ یہ لوگ بعد اوقات آپ نے دیکھا سجدہ کریں ایک ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے ایک یوں رکھا ہوا ہے، بھائی ہاتھ کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو جب آپ سجدہ کریں، پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو۔ بس سر سے اتارنا ہے، نماز ہے، کھڑے ہو گئے، اس کو دیکھ لیا کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھ لیا کیا کر رہا ہے، ویسے کر لیا، پتہ شتا کوئی نہیں۔ تو اس کو عالم نہیں کہتے، یاد رکھو ہمیشہ۔ عالم وہ ہوتا ہے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، ایک عام آدمی کی غلطی ہے، ایک عالم کی غلطی ہے، اس کو اللہ زیادہ سزا دیتے۔ اس لیے اللہ نے کہا تھا حضور کی بیویوں کو کہ حضور کی بیویاں تم عام عورتیں نہیں ہو، تم میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی بیویاں ہو، اگر تم نے غلطی کی تو میں تمہیں دوہرا عذاب دوں گا۔ کیوں؟ تمہارے گھر میں وحی اترتی ہے، تمہارے گھر میں اللہ کا نبی موجود ہے، پھر بھی تم غلطی کرو۔ جیسے آج ہماری بدقسمتی ہے کہ والدین علماء ہیں، اولادیں جاہل ہیں، ماں باپ علماء ہیں، بیویاں جاہل ہیں، نمازی نہیں پڑھتی، قنوت ہی نہیں جانتی، ان کو حلال حرام کا بھی پتہ نہیں۔ بہت کم گھرانے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ بیوی بھی دین سمجھتی ہے، خاوند بھی دین سمجھتا ہے، اور نہ سمجھ آئے تو کتابیں پڑھ کے ایک دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تہجد کے لیے جگا دیتے ہیں۔ ورنہ آج اکثریت تو یہی ہے نا میرا بھائی کہ 2 بجے رات تک ڈرامے دیکھیں گے، 2 بجے سو جائیں گے، اٹھیں گے 6 بجے، تو فجر کی نماز کون پڑھے گا؟ تصور ہی کوئی نہیں نماز کا۔ اچھا، اب جو ہمارے بڑے بڑے گھرانے ہیں نا، جو بڑے سرمایہ دار ہیں اور پیسے والے لوگ ہیں اور جدید ماڈرن لوگ ہیں، ایلیٹ طبقہ ہے، ان میں تو ایک اور بدبختی آ گئی ہے کہ ان کی عورتیں تو غسل جنابت بھی نہیں کرتی ہیں، یعنی میاں بیوی اگر ملے وہ غسل نہیں کرتی۔ غسل کیسے کرتی ہیں کہ سر پہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن لیتی ہیں تاکہ اس کے بال خراب نہ ہوں، باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہیں۔ حضور فرماتے اتنی جگہ بھی خالی رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا، اور پورے سر پہ پانی ڈالا ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح پھرواتے تھے، تو کسی ساتھی نے پوچھا حضرت آپ کے بال نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ روز اس طرح روز اس طرح۔ حضرت میں اللہ کے بندے میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میں نے سنا تھا سرکار دو عالم سے کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، بال کے ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں پانی نہ پہنچے تو میرا غسل نہ ہو۔ آدھائی تو راسی، میں تو اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں، اور کوئی فکر نہیں۔ آپ ٹھنڈے دل سے دیکھیں کتنے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے
محترم احرام عمرے میں احرام باندھا ہوا ہے، احرام ناف سے نیچے ہے، ناف کا اوپر کا حصہ ظاہر ہے۔ اللہ کے بندے ناف سے لے کر گھٹنے تک تو عورہ ہے، اگر ایک انگل کے برابر بھی جگہ ظاہر ہو تو مانا ہے نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا۔ اچھا، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، دکھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت، وہ خوش ہے عمرہ کر رہا ہے۔ اچھا، آگے بھی مسلمان ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ناف ننگی ہے، وہ بھی نہیں کہتے کہ بابا چادر تو اونچی کرو، وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو یار، تمہیں دوسروں کا کیا ہے، اپنی نبیڑ تو۔ جب یہ عالم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ یہ ایسے برے لوگ ہیں، یہ تو گدھا ہیں، جیسے گدھا میں ضد ہے، آگے نہیں جائے گا، آگے کھینچو پیچھے جائے گا، پیچھے کھینچو آگے جائے گا، یہی ان کا عالم ہے کہ ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ پیچھے ہٹتے ہیں، گمراہی کی طرف بلاؤ دوڑ کے جاتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ یاد رکھو، اسفارا کا معنی ہے کتابیں۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ اللہ نے فرمایا کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اللہ کے فرمان کو جھٹلا دیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کے لیے قرآن میں آیات نازل فرمائی ہیں، تورات میں نازل فرمائی، لیکن انہوں نے تکذیب کی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور اللہ اس قوم کو جو اپنے اوپر ظلم کرنے والی ہو ہدایت نہیں دیتے۔ کیا مانا؟ جو ہدایت چاہتا نہ ہو، جو اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہو، جو اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہو، پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے ہدایت؟ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو طالب ہدایت ہو، جو ہدایت مانگتا ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو ہمارے راستے پہ کوشش کرتی ہیں ہم بھی پھر ان کے لیے راستے ہدایت کے کھول دیتے ہیں، لیکن جو نہ چاہے تو اللہ کو بھی کوئی غرض نہیں اس کو ہدایت دینے کی۔ اب اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو چیلنج کرو، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں، اے یہودی، اے اپنے آپ کو یہود کہلانے والوں، اگر تم اللہ کے زیادہ دوست ہو، ساری مخلوق سے زیادہ پسندیدہ ہو، ساری مخلوق سے زیادہ پیارے ہو، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ اللہ کے ملنے کا تو راستہ ہی ایک ہے کہ موت آنے کے بعد ہی لکھا ہوگا، موت سے پہلے تو مل نہیں سکتے۔ کیوں؟ اللہ کی رویت جو ہے، اللہ کی زیارت جو ہے وہ تو مرنے کے بعد ہوگی نا۔ تو اگر تم اللہ کے دوست ہو تو دوست کے پاس جانا چاہتا ہے، دوست کو ملنا چاہتا ہے، دوست کو دیکھنا چاہتا ہے، پھر موت کی تمنا کرو۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ آگے اللہ نے بتلا دیا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بما قدمت ایدیہم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ بالکل بے فکر ہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ ہم نے آگے کون سے عمل بھیجے ہیں، آگے تو ہمارے لیے جہنم تیار کری ہے، تو کیسے مانگے؟ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالمین کے بارے میں پورا علم ہے، وہ ان کے احوال کو جانتے ہیں، ان کے قلب کے احوال کو جانتے ہیں، ان کے ظاہر باطن کو جانتے ہیں۔ اچھا یہ کہیں کہ جی موت، پر میں کیوں؟ موت تو ایسی چیز ہے نا، قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم بھاگتے ہو، موت نہیں مانگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تو ہر حال میں آئے گی۔
اور اس کے بعد پھر تم اس اللہ کے سامنے جاؤ گے جو سب کو جاننے والا ہے، جو چھپے کو جاننے والا ہے، جو ظاہر کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو خبر دیں گے جو کچھ تم کرتے رہے۔ کیا مانا؟ پھر تم کو بدلہ دیں گے، تم کو سزا دیں گے تمہارے ہر اعمال کی، تمہارے بد عقیدے کی، تمہاری بد عملی کی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو چیلنج کریں کہ اگر یہ اللہ کے دوست ہیں تو مانگے موت اللہ سے۔ یاد رکھو کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اگر وہ موت کی تمنا کر لیتے نا تو فوراً سب پہ موت آ جاتی، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی۔ اس کے مقابلے پہ ایمان والے دیکھیں کہ ایک صحابی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں احد کی طرف، تو کسی نے کہا بھی کیا بات؟ انہوں نے کہا انی لاجد ریح الجنت من قبل احد، مجھے تو احد کے پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بھائی مجھے جانے دو، شہید ہونے دو۔ تو جن کو اللہ سے پیار ہے وہ کیسے جا رہے ہیں؟ اور میرے آقا خود کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرا اللہ انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، یا اللہ میری تو تمنا ہے میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، تو پھر مجھے زندگی دے، پھر شہید ہو جاؤں، تو پھر مجھے زندگی دے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہے، پیار ہے، وہ تو موت کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ تو فکر نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھو، ایک ہے طبعی طور پہ کوئی بندہ بھی موت نہیں چاہتا، لیکن جن کے اندر ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں وہ تو فکر کرتے ہی نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ بابا ہم تو الٹا کچے گھر سے پکے گھر کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو ہمارا عارضی ٹھکانہ تھا نا، ہم تو اپنے اصل گھر جا رہے ہیں۔ تو مرزا مظہر جان جانا تھے نا، انہوں نے بھی ایک دفعہ لکھا، کون کہتا ہے کہ مرزا مر گیا؟ مرزا مر نہیں بلکہ وہ اپنے گھر گیا۔ کیوں؟ ہر آدمی کا گھر کون سا ہے؟ وہ آخرت والا گھر ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، وہ آبقا وہی گھر رہنے والا ہے۔ تو جو مومن ہے اس کو تو اللہ کے ملنے کی تڑپ ہوتی ہے، اللہ کے دیدار کی تڑپ ہوتی ہے، وہ تو موت کا بھی استقبال کرتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ اچھا اب ہمارا، حتیٰ کہ بعض صحابہ کہتے تھے غدن نلتقی الاحبہ، انشاءاللہ کل جہاد ہو رہا ہے، ہم شہید ہوں گے پھر اپنے دوستوں کو ملیں گے۔ حضرت عثمان جب محاصرے میں تھے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو؟ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے مدینے میں شورش برپا کر رکھی ہے، آپ ہمیں حکم تو دیں، ساری مدینے کی فوجیں آپ کے تابع ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ داماد نبی ہیں، مجھے حکم دیں ہم ان کو اڑا دیں۔ انہوں نے کہا علی ایک بات تو یہ ہے کہ میں اپنی گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن محبت اور محبوب کے مدینے میں خون کی ندیاں نہیں بہا سکتا۔ اور دوسری بات بتایا حضرت علی نے کیا کی؟ انہوں نے کہا حضرت علی ہو میں نے تو خواب میں دیکھا ہے حضور بلا رہے ہیں کہ عثمان جلدی آؤ، تو تم مجھے کہتے ہو صبر کرو، کیسے صبر کروں میں؟ یہ ہے محبت کہ غدن نلتقی الاحبہ، کل ہم جائیں گے اپنے دوستوں کو ملیں گے، کہ ان کو یقین ہے کہ ہم شہید ہوں گے اور شہید زندہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر اللہ کے دوست ہو تو مانگو موت، تمنا تو کرو۔ اللہ نے فرمایا حقیقت کبھی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتا ہے ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، اور اچھا نہیں تمنا کرو گے تو کیا خیال ہے موت سے بچ جاؤ گے؟ یعنی جو موت نہ مانگے وہ بچ جاتا ہے، فرمایا کبھی نہیں بچ سکتے، جہاں بھی جاؤ موت تو آئے گی، تمہیں موت نہیں چھوڑے گی۔ اچھا ابھی مانگ لو تو شاید بچ جاؤ، لیکن پھر تو تم اللہ کے دربار میں جاؤ گے، تمہارا اندر باہر سب جانتے ہیں اور اس کے مطابق پھر تمہارا فیصلہ کریں گے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔
جی کہ ہم نے ٹی وی پہ سنا تھا ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ اگر بلڈنگ جو ہے وہ 150 فلور ہے مثلاً، تو اگر اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں جو 149 فلور تک ہیں وہ تو فلاں منٹ پہ روزہ افطار کریں گے، جو اوپر والے ہیں ان سے 3 منٹ بعد جا کے روزہ افطار کریں گے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ مسائل ہوتے ہیں جن کا تعلق علوم فلکیات سے ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں، آپ کراچی سے رمضان شریف میں آپ کا جہاز اڑتا ہے، کوئی آدھا یا پونا گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی کراچی میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، لہذا جہاز میں کھانا سرو کرو، لا حول ولا قوت۔ اچھا کیوں سورج سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ کیوں؟ آپ جتنا اونچا چلے جائیں گے سورج تو آپ کو اور آگے نظر آئے گا نا۔ آپ مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں؟ تو لازمی بات ہے کہ سورج کے طلوع اور غروب میں فرق پڑے گا۔ جیسے مثلاً ابھی ہمارے ہاں تقریباً 7:45 ہیں، تو آپ کے ملک میں تو 9:45 ہو گئے۔ اچھا بعض ملکوں کا ہمارے درمیان میں 5 گھنٹے کا فرق ہے، بعض ملکوں کا ہمارے ساتھ 12 13 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو یہ ہے، تو اس بیچارے نے کوئی حساب لگایا ہوگا جی اوپر والی بلڈنگ میں ذرا لیٹ سورج غروب ہوگا، تو اس نے کہا بھی وہ احتیاط کریں، ورنہ ایسا ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ پہلے تو 150 منزلہ کوئی بلڈنگ ہے بھی صحیح نا۔ مولوی صاحب کو جھوٹ بولتے ہوئے کچھ تو فکر کرنا چاہیے تھا نا بھئی، 150 منزلہ کہاں ہے بلڈنگ، اور کہاں اس میں 149 میں آدمی رہتے ہیں اور کچھ اوپر والی بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو شکاگو میں تھی 104 منزلہ، ایک جگہ 124 منزلہ۔ اب کچھ عمارات میں بھی بنی ہیں بلڈنگیں، لیکن میرے خیال میں 150 تو کہیں بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں مولوی صاحب نے گھر سے یہی غلو ہے نا، یہی مسئلے گھڑنا ہے نا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جناب دیکھو مولوی نے کیسی بات کی ہے جو آج تک کسی مولوی نے بیان نہیں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی غلو ہے۔ ہوائی جہاز میں بھی سفر کرنے والے چاہے روزہ لمبا ہو جائے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطار نہیں کر سکتے۔ ہم جہاں جائیں گے اسی کے حکم کے پابند ہوں گے۔ اب کئی دفعہ یعنی آپ یہ کہہ رکھیں کہ ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں کہ بھئی ظہر کی نماز پڑھ کے، اچھا 2 گھنٹے کے بعد عصر، لیکن ہم عصر جا کر لندن میں پڑھتے ہیں، وہاں ابھی عصر کا وقت باقی ہوتا ہے۔ تو یہ تو اوقات کا فرق ہے۔ بیت اللہ کے ساتھ لپٹ کے دعا کرنا ما سوائے ملتزم کے ثابت نہیں ہے۔ ملتزم کہتے ہیں حجر اسود سے لے کر اللہ کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ تک، یہ جو درمیان میں جگہ ہے یہ ملتزم، وہاں سینہ لگائیں، جائز ہے۔ میرے والدین زندہ ہیں، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں جو دفاع صحابہ ہے، دفاع صحابہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے۔ کون مسلمان ہے جو صحابہ کا دفاع نہیں کرے گا یا صحابہ کی اتباع نہیں کرے گا؟ لیکن دفاع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو مار ڈالو، یہ دفاع نہیں ہے۔ طواف ایک آدمی نے عصر کے بعد کیا اور اس کی 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد پڑھی، کوئی بات نہیں، چاہے دوسرے دن پڑھ لے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں رشوت کا دورہ ہے، 15 سال ہو گئے میں نے اپنے آپ کو بچایا ہے، اب میرے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، لیکن ابھی تو کمال تو اب ہوگا نا کہ اب بچاؤ اپنے آپ کو۔ جب اللہ نے اتنا عرصہ تمہیں بچایا ہے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو، اور اگر کوئی حل نہیں چھوڑ دو نوکری، حرام کھانے سے بہتر ہے کہ نوکری نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میرے ساتھ کچھ لوگ یہاں میں کام کرتا ہوں، وہ ہر وقت ہمیں حنفیوں کے خلاف لڑاتے رہتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت۔ ہم تو دعا کرتے ہیں نا، کیونکہ ان بیچاروں کا نہ قادیانیوں سے جھگڑا ہے، نہ روافض سے جھگڑا ہے، نہ خوارج سے جھگڑا ہے، نہ فرق ضالہ سے جھگڑا ہے، صرف جھگڑا ہے تو حنفیوں سے ہے بس۔ اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کر سکتے؟ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ہم تو دعا کرتے ہیں ان کی مرضی۔
قیلولہ جو ہے وہ تو ایک کاف والے سے، دو نقطے والے کاف سے ہوتا ہے۔ قیلولہ کا معنی کہ جب آدمی دوپہر کا کھانا کھا لے تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نیند بھی آئے، لیٹ جائے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا ہو، اس کو کہتے ہیں قیلولہ۔ اب تو دنیا کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں نا وہ مان گئے ہیں کہ جو لوگ قیلولہ کرتے ہیں ان کی صحت ان سے زیادہ بہتر ہے جو نہیں کرتے۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں تشہد کے بعد ہم نے درود شریف بھی پڑھ لیا، حنفی مسلک میں سجدہ آ جائے گا، باقی مسلک میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں رفع یدین کا ذکر احادیث میں موجود ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن دوام ثابت نہیں، بقا ثابت نہیں۔ اور رفع یدین نہ کرنا جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود جیسے سب سے بڑے جلیل القدر صحابی سے ثابت ہے نہ کرنا۔ تو اس لیے ہم تو کبھی نہیں لڑتے، جو کرتے ہیں اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرمائے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان پر بھی اعتراض نہ کریں، کیونکہ سب سے بڑی روایت ان کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے، اور وہ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے ایسے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آج کفر ہمیں مٹا رہا ہے، ہر اسلامی ملک میں اس نے آگ لگا رکھی ہے، اور ابھی تک ہم انہی مسئلوں پہ لڑ رہے ہیں جو فروعی مسائل ہیں، جن کا اصول دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ ملتزم پہ چمٹنا جائز ہے، عورتوں کو بھی اگر کوئی مرد نہ ہو تو جائز ہے، ورنہ نہیں، دور سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگ لے۔ ایک آدمی نے صفا مروہ میں 6 چکر لگائے، 7واں بھول گیا، دم تو نہیں پڑے گی، لیکن ایک چکر دوبارہ جا کے دوڑ لے، برابر کر لے۔ اگر میں حج تمتع کرنا چاہتا ہوں لیکن تمتع کی بکری رکھنے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 3 ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، یہ تو قرآن میں ہے کہ 3 روزے جو ہے پہلے 1 2 3 کو روزے رکھ لو، 3 4 5 کو رکھ لو، اور باقی 7 روزے حج کے بعد رکھ لو، بس۔ کوئی ضروری نہیں بکری نہیں ہے تو نہ صحیح۔ میری بہن کی شادی میرے چچا داد بھائی سے ہوئی تھی، ان میں طلاق ہو گئی، اب میرے والدین کا چچا کے ساتھ بول چال بند ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ شادی بھی سنت تھی، طلاق ہو گئی وہ بھی شریعت میں ہے، اب ایک دوسرے سے جھگڑا رکھنا یا بغض رکھنا یا نہ بولنا یہ تو بالکل حرام ہے، قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ فجر کی اذان ہو گئی، مسجد میں داخل ہوئے تو جو 2 رکعت سنت پڑھو گے، چونکہ فجر کی اذان کے بعد سرکار دو عالم نے ہمیشہ 2 رکعت سنت پڑھی ہے، تو جو آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے وہی تحیت المسجد بھی ہو جائے گی، اور تحیت المسجد الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عصر کی اذان کے بعد جماعت تک طواف کے نفل پڑھ لیں، نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد نہ پڑھیں۔ مدرسے میں جو طالب ہیں، قاری ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن قاری کو تنخواہ میں زکوٰۃ نہ دیں۔ اگر قاری غریب ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ تنخواہ میں کاٹتے رہیں۔ میرا بیٹا شراب میں مبتلا ہے، اللہ سب مسلمان بچوں کی حفاظت فرمائے، ہر کلمہ پڑھنے والوں کی اولاد کو مخدرات سے، منشیات سے، ان بلاؤں سے اپنی رحمت سے محفوظ رکھے۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو صلاۃ الحاجہ کے نام سے، جس میں نیت یہ ہو کہ یا اللہ تیرا حکم ہے کہ مصیبت ہو تو نماز سے مدد پکڑو۔ اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ گھر میں اولاد نشے میں ہو،
تو 2 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز کے بعد 100 دفعہ سورت اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے. پھر اللہ سے دعا مانگیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ 40-41 دن میں اللہ کی رحمت سے وہ اس بلا سے بچ جائے گا. کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے کون سی دعا کریں؟ جو مرضی آئے کریں. ویسے جو کتابوں میں ہے وہ یہی ہے کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و برا و تقوا. آپ کون سے شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ کیا کریں گے؟ کہیں بھی پیدا ہوا، ابھی تو تمہارے گلے پڑا ہوا ہوں نا. میں جناب مکے میں پیدا ہوا تھا، اسی شہر مکہ میں محلہ مسخلہ میں میں پیدا ہوا تھا، یہی پڑھا، یہی پیدا ہوا. اچھا خدا کی شان دیکھیں،